نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث جبریل ہمارا درس چل رہا تھا۔ حدیث جبریل کے متعلق کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے تقدیر کے حوالے سے مختصر بیان کیا تھا۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اچھائی یا برائی ملی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الخیر بھی ہے اور خالق الشر بھی ہے، لیکن بندے کو برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، برائی کی نسبت اپنے اعمال ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی بھلائی ملے، کوئی اچھائی ملے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرے کہ یہ خالصتاً اللہ کا ہی کرم ہے۔ دوسرا، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اٹل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ تقدیر معلق جو ہے یہ تبدیل ہوتی ہے دعاؤں سے، صدقہ اور خیرات سے، ذکر و اذکار سے۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ صدقے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس سے مراد تقدیر معلق ہے کہ تقدیر معلق جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی تو 100 سال ہو گئی، 40 سال بڑھ گئی۔ تو یوں اس طرح عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح صحت میں اضافہ ہو جاتا ہے دعا کرنے سے، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم نہیں بدلتی، وہ اٹل ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، تو یہی تقدیر مبرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بھلائی یا برائی، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان، یہ حصہ ایمان کا ہے۔ کہ ایمان کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر، یہ اس پر دل سے اس کو قبول کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جیسے کہ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی، اس کے سارے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی ساری کتابوں پر، اور رسولی ہی، اس کے سارے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، یہ دیکھیں یہ آگے نا لفظ، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ، کہ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر میرا ایمان ہے۔ اور دوسرا جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، کہ جیسا ہمیں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، وصفاتہ، اپنی صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے احکامات کو قبول کیا، اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، وتصدیق بالقلب، اور دل سے بھی اس کو تصدیق کی میں نے۔ یہی ایمان ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تو جبریل امین نے کہا صدقتا، جی ہاں آپ نے بالکل سچ کہا۔ قال، پھر ایک اور سوال کی، پھر عرض کی، فاخبرنی عن الاسلام، اسلام احسان، عن الاحسان، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کی گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
بس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان کا اعلیٰ ترین حصہ اور ایمان کا ادنا حصہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں میں بیان فرمایا۔ پہلا بیان فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تم اللہ کے جلوے دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان کے جلوے دیکھ رہے ہو، اتنا اعلیٰ تمہارا مقام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جو ادنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنی عبادات پر غور و فکر کریں تو ہمیں تو یہ ادنا والا حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم عبادت پر کھڑے ہوں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے نصیب ہو جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، یا اس کا ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے، خیالات اس قدر آتے ہیں۔ بہرحال خیالات آتے ہیں تو اس سے عبادت کو روکنا نہیں چاہیے، عبادت مستقل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، خیال بہت آتے ہیں، بہت سارے وسوسے آتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا آپ جواب دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ، چور خالی گھر میں چوری کرتا ہے یا بھرے ہوئے گھر میں؟ اس نے کہا بھرے ہوئے گھر میں۔ تو فرمایا تمہیں خیالات وسوسات اس لیے آتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تمہاری ایمان کا چور ہے، تمہیں وسوسے دیتا ہے، خیالات دیتا ہے بہت سارے، اس میں مبتلا رہتا ہے، لہذا تم خیالات پر توجہ نہ دو اور اپنی عبادت پر توجہ دو۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ان کے مرید حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور میں جو ہے نماز آج کے بعد نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے پوچھا کیوں بھائی، کیوں خیریت ہے نماز نہیں پڑھو گے؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب نماز شروع کرتا ہوں اتنے خیالات آتے ہیں کہ بھول جاتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا کھاتے ہو؟ بولا جی ہاں بالکل کھانا کھاتا ہوں۔ تو کھانا کھانے کے دوران مکھیاں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بتاؤ کیا جب مکھی آ جاتی ہے تو کھانا کھانا روک دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح کرتا ہوں کہ مکھی کو ہٹاتا ہوں، کھانا شروع کرتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ فرمایا بس یہی جواب ہے، خیالات اڑاتے جاؤ، نماز قائم کرو اپنی۔ خیالات وسوسے آتے ہیں تو ان کو دور کرتے جاؤ اور اپنی عبادت قائم رکھو۔ ہماری عبادتوں کا تو یہی حال ہے۔ عبادت کا اگر معنی اور مفہوم دیکھا جائے، اگر عبادت کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہم اور فکر کریں، گفتگو کریں کہ عبادت کا کیا معنی ہے، تو عبادت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی تعظیم اور اس کی اطاعت کرنا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے انتہائی درجے کی جس کو ذلت ہے نا اس کو اٹھانا، کہ جو انسان کا ماتھا ہے نا یہ عظمت کا نشان ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ یہ بندہ کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتا، لیکن دیکھیں اللہ کی شان اور اس کی کبریائی، اس کی شان دیکھیے کہ اس کے آگے بندہ اپنا ماتھا بھی جھکا دیتا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی علیہ الرحمہ عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے، یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے لسان العرب، یہ تقریباً 30-35 جلدوں پر لکھی گئی ایک کتاب ہے لسان العرب، اس میں الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے علامہ ابن منظور افریقی یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے خضوع، یعنی تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ علامہ سید زبیدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا، اور بعض ائمہ کرام نے لکھا اس کا معنی ہے ذلت اور خشوع کے ساتھ جھکنا۔ پھر بعض علماء نے اس کا معنی لکھا کہ عبادت کا معنی ہے رب کے لیے عبادت کرنے پر دل سے راضی ہونا، یعنی دل سے اس کی بارگاہ میں جھکنا۔ پھر ایک اور معنی اس کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنا۔
عبادت کے بہت سے لفظ عبادت کے بہت سے معنی بیان کیا۔ علامہ میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف، مثال کے طور پر آج کل سردیاں ہیں، نفس کی خواہش یہ ہے کہ بھائی بستر کو نہ چھوڑا جائے، نفس تو آرام طلبی کرتا ہے نا کہ آرام دیا جائے اس کو، تو اس کی خواہش کے خلاف اٹھنا اللہ کے لیے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس میں سے بھی اشارت ہے، سرکار اسلام ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو گویا تم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اس بات کا یقین ہے کہ بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی مراقبہ ہے اور یہی روحانیات ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت یہ کیفیت رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، اس سے کوئی چک نہیں سکتا۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں کہیں نکل جائیں گے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر یہاں پاکستان میں تو وہ 7 سمندر پار چلے جائیں گے تو اللہ سے چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے، یہ ساری کائنات اسی کی ہے، دنیا میں کیا وہ کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں اللہ سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ تو 70 پردوں کے اندر بھی بندہ چھپا اسے بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو سینے کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، خیال ہے، تصور ہے، وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور کو دل میں قائم کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بہت سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا۔ ہمارے بزرگان دین اپنے پاس ایک جملہ لکھ کے رکھتے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے لیے لکھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی ذات کے لیے کئی کتابیں لکھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کچھ کتابیں اپنی اصلاح کے لیے لکھی، آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھی کہ وہ کتابیں آپ نے اپنی اصلاح کے لیے لکھی، اپنے آپ کے لیے۔ اور یہ دیکھیں نا یہ بزرگان دین کا کیسا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس بات کا تصور رکھتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ اس کی نگاہ میں رہنا، یہ تصور رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے، یہی احسان ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو، اللہ کرے ہمیں وہ عبادت نصیب ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا ادنا درجہ یہ کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کا اگر تم نہیں دیکھ رہے تو گویا یہ یقین رکھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔